السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ کراچی میں سندھ رینجرز کے کیمپ پر حملہ، افغان طالبان رجیم کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ حملے میں ملوث گرفتار زخمی دہشت گرد کے ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ اعترافی بیان میں کہا کہ وہ جماعت الاحرار کا کارندہ ہے، ساتھیوں سمیت جلال آباد سے پاکستان پہنچا۔ افغان سرزمین پر عمر قاری نے خودکش جیکٹ بنانے اور حملوں کی باقاعدہ تربیت دی۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ عبدالہادی وزیرستان سے اسلحہ لایا تھا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ کراچی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ ناکام بنا دیا۔ جماعت الاحرار کے دہشت گردوں نے رینجرز پر حملہ کیا تھا، لیکن فورسز نے فوری جوابی کارروائی کر کے 3 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ واقعے میں شہید ہونے والے 3 رینجرز جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قومی قیادت نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کراچی میں رینجرز پر حملے کی کوشش ناکام۔ کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر دہشت گردوں نے حملے کی کوشش کی، لیکن رینجرز کے جوانوں نے جواں مردی سے مقابلہ کر کے 3 خوارج مار گرا دیے، جبکہ افغانستان کے ایک شہری کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران 3 بہادر فرزندان وطن نے جام شہادت نوش کر لیا، جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر نہال ہاشمی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہمارے فورسز منظم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے یہ آرام سے نہیں بیٹھیں۔ ہم ٹیررزم کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ٹیررزم کے خلاف ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ شہید کبھی مرتے نہیں، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان رینجرز کے شہید جوانوں کی کراچی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، وزیر داخلہ سندھ سمیت اعلیٰ فوجی افسران نے بھی شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کا وجود مٹانے کی دھمکی دے دی۔ الزام عائد کیا کہ ایران جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے میزائل، ڈرون، سٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس پر حملے کیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے ایرانی قیادت کو عالمی عدالت میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ مناب اسکول کے جنگی مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ شہید رہبر کی ہدایات پر عمل عدلیہ کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ایسے ہزاروں سنگین مقدمات ہیں جن کو ملک کی عالمی عدالت میں لے جانا چاہیے۔ آبنائے ہرمز کے انتظام میں کسی بھی قسم کی مداخلت خطے میں کشیدگی بڑھا دے گی، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عراقی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی، کہا کہ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے۔ خطے کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا آبنائے ہرمز کے اطراف کشیدگی جاری ہے اور یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے، جسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ ایران پر حملوں کے مخالف ہیں۔ ایران نے لبنان سے اسرائیلی انخلا کی واضح ٹائم لائن مانگ لی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ لبنانی علاقوں سے غیر مشروط اور اسرائیلی انخلا کے واضح ٹائم لائن طے کی جائے۔ لبنان کی خود مختاری کا تحفظ اور جنگ کا خاتمہ پائیدار معاہدے کی بنیادی شرط ہے۔ ایران کا موقف اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ معاہدے کے دیر پا ہونے کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان اسلام آباد MOU پر دستخط کے بعد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے MOU پر دستخط پر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی۔ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ انہوں نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان کیا۔ ترجمان کے مطابق
ساگدار نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب کے شہر راس تنورہ میں آئل کمپنی آرامکو کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے باعث ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 14 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 6 بجے پیش آیا اور جاں بحق ہونے والے تمام افراد سعودی شہری تھے۔ مقامی حکام نے حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دیں۔ کراچی میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ ناکام بنا دیا۔ جماعت الاحرار کے دہشت گردوں نے رینجرز پر حملہ کیا تھا، لیکن فورسز نے فوری جوابی کارروائی کر کے 3 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ واقعے میں شہید ہونے والے 3 رینجرز جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قومی قیادت نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کراچی میں رینجرز پر حملے کی کوشش ناکام۔ کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر دہشت گردوں نے حملے کی کوشش کی، لیکن رینجرز کے جوانوں نے جواں مردی سے مقابلہ کر کے 3 خوارج مار گرا دیے، جبکہ افغانستان کے ایک شہری کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران 3 بہادر فرزندان وطن نے جام شہادت نوش کر لیا، جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر نہال ہاشمی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہمارے فورسز منظم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے یہ آرام سے نہیں بیٹھیں۔ ہم ٹیررزم کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ٹیررزم کے خلاف ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ شہید کبھی مرتے نہیں، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان رینجرز کے شہید جوانوں کی کراچی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، وزیر داخلہ سندھ سمیت اعلیٰ فوجی افسران نے بھی شرکت کی۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور MQM پھر آمنے سامنے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ کے مسائل کے حل کے لیے صدر زرداری اور چیئرمین سینٹ کو استعفے کا مشورہ۔ بولے کہ آپ ہمیں وفاق سے نکلنے کا مشورہ دیتے ہیں، اگر آپ کو سندھ کے مسائل حل کرنے ہیں تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے علی خورشیدی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ وفاق سے الگ ہو جائیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر سندھ کے لیے آواز اٹھائیں، جو بھی وفاق میں آتا ہے آپ ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور پھر لڑ جھگڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر KMC سیف الدین نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ بجٹ اجلاس میں خطاب کے دوران طنز کیا کہ 3.5 کروڑ آبادی والے شہر کا میئر سڑکیں، نالے اور فٹ پاتھ گنوا رہا ہے۔ میئر صاحب نے جو گزشتہ برس کے اخراجات گنوائے، نہ جانے وہ سارا پیسہ کہاں گیا۔ سیف الدین نے مشورہ دیا کہ اگر کام نہیں ہوتا تو شہر کو FWO کے حوالے کر دیں۔ اور جناب MC سیکریٹریٹ اس کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے؟ 1.45 1., بھائی کس کام کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ کون سا کام آپ سر انجام دیں گے جس کے لیے آپ نے 2.25 ارب روپے رکھ دیے؟ 60 ارب کا بجٹ، آپ کی آمدنی 6.5 ارب اور آپ اس کے اندر میئر سیکریٹریٹ 2.2 ارب روپے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔